ہمارے ماحول میں جو چل رہا ہے بہت بری طرح سے ہمارے معاشرے میں میک اپ کے پیچھے اور خوبصورتی کے پیچھے بہت بری طرح سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. دن بہ دن جو یہ بیوٹی پارلرز کا کھلنا، دن بہ دن اس میں عورتوں کا جو پیسوں کا لگانا ہو یا مال کی بربادی ہو یا وقت کی بربادی ہو، یہ تمام چیزیں کتنا زیادہ بربادی ہو رہی ہے آپ کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں، ریسرچ بتاتا ہے کہ مسلم ممالک میں جتنا زیادہ میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے کسی اور ملک میں اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. یعنی مسلمان عورتیں جتنا زیادہ میک اپ پہ خرچ کرتی ہیں دوسرے ممالک میں اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی ٹی وی میں دیکھا، کبھی نیوز میں دیکھا. انگریزوں کو اگر دیکھیں گے تو انگریز جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس میک اپ کا کیا سامان ہوتا ہے؟ وہ کان کے بالیاں کبھی نہیں نظر آتے، ہاتھوں میں چوڑیاں کبھی نہیں نظر آتے، گلے میں نیکلس ان کے کبھی نہیں نظر آتا. ان کے پاس میک اپ، وہ لوگ اصل میں کچھ چیزیں عمل کر کر کے وہ لوگ تھک گئی، اس کے نقصانات کیا ہے ان کو معلوم ہو گیا، وہ چھوڑ دیے. لیکن مسلمان عورت، مسلمان دلہنوں کے جو امیجز، جو ویڈیو نکال کے جو شوٹنگ کر کے جو ہے نا جو لوگ بھی بتاتے کرتے ہیں، جو مسلمان عورتیں سجتی سورتی ہیں، کتنے ہزار، کتنے لاکھ. بلکہ پاکستان کی ایک مالدار خاتون جس کا نام عائشہ سائن ہے، جس کے پاس صرف میک اپ کی چیزیں 8 کروڑ کی ہے. 8 کروڑ کی صرف میک اپ کی چیزیں ہیں. تو سوچئے کتنا زیادہ مسلمان عورتیں اس میں زیادہ پیسہ برباد کر رہی ہے، کتنا زیادہ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے. تو اب چند اصول یاد رکھ لو. میک اپ کے اصول، یعنی میک اپ کرنے یا سجنے سورنے کے کچھ اصول پہلے یاد رکھ لو. اس کے بعد پھر الگ سے ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا کہ اس میں اس کے کتنے لیمٹس ہے، کیا جائز کیا ناجائز، یہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن مختصر پہلے اصول یاد رکھ لو. میک اپ میں سب سے پہلی چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، میک اپ جب بھی کریں گے، خوبصورت یعنی زینت، خوبصورتی جب بھی ظاہر کریں گے تو یہ صرف اور صرف محرم کے سامنے ہوگا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، محرم کے سامنے خوبصورتی ظاہر ہوگی، اور پھر اس محرم میں بھی شوہر کے علاوہ جتنے محرم رشتہ دار ہیں ان کو لمٹس میں ان کے سامنے جا سکتی ہے. بغیر لمٹس کے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنا ہے، میک اپ دکھانا ہے تو وہ صرف شوہر ہے. پہلا یہ کنڈیشن ہے، پہلا یہ اصول ہے. محرم کے سامنے ہی میک اپ، محرم رشتہ داروں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے تو کوئی خوبصورتی ظاہر نہیں کر سکتے. اب دوسری چیز یہ ہے، اچھا اب یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب محرم کے سامنے خوبصورتی ظاہر کر سکتے، میک اپ کر سکتے، لیکن شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، کیونکہ خوبصورتی صرف سجنا صرف شوہر کے لیے ہے. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی بتا، سجنا صرف ساجن کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. تو اب شوہر کے لیے ہی سجنا ہے تو پھر کیا شادی سے پہلے نہیں سج سکتے؟ شادی سے پہلے میک اپ نہیں کر سکتے؟ ہاں، پریکٹس کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی ہمیں اس کی عادت ہو، کیا صحیح کیا غلط، یہ تمام چیزیں ہم خود ہی کیا ہے اس کی پریکٹس کر لیں. اس کے لیے آپ گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے. یاد رکھو، محرم کے سامنے، گھر میں، شادی سے پہلے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس لڑکیاں سب سے زیادہ سجتی سنورتی ہے تو شادی سے پہلے، اور وہ بھی فنکشن ہالوں میں دیکھنے کا رہتا، پھر وہ الگ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ کہیں بھی باہر نکلے بولے تو پہلے سج کے نکلنا، میک اپ سے نکلنا. بغیر میک اپ کے نہ بازار ہوگا، بغیر میک اپ کے نہ کالج ہوگا، بغیر میک اپ کے نہ اجتماع ہوگا، بغیر میک اپ کے کہیں نہیں جائیں گے. باہر جانا بولے تو پہلے میک اپ ہونا، میک اپ کے بغیر ہم نہیں جاتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، بہت بڑی غلطی. شادی سے پہلے میک اپ، شادی سے پہلے سجنا سورنا، یہ صرف اپنے گھر کے حد تک ہوگا، وہ بھی محرم رشتہ دار ہے تو. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لو، اگر گھر میں فیملی میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں بھابھی، دیور، جیٹ اور اسی طرح چچیرا بھائی، تائرا بھائی سب ایک جگہ رہتے ہوں، پھر ایسی جگہ پر، ایسے گھر میں آپ میک اپ اور اسی طرح خوبصورتی، اسی طرح زیورات کا دکھانا، زینت کا دکھانا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ اصول یاد رکھو. شادی سے پہلے کنواری لڑکی صرف پریکٹس کے لیے
اپنے گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی سج سکتی ہے، اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلے تو میک اپ کر کے نکلے گی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھو، جہاں پر غیر محرم دیکھتے ہو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، پہلا اصول صرف محرم کے سامنے آپ میک اپ کریں گے، زینت کریں گے، غیر محرم کے سامنے نہیں۔ اب دوسرا اصول یہ ہے کہ میک اپ ایسا ہو جس میک اپ سے فطرت میں تبدیلی نہ ہو۔ فطرت میں تبدیلی یعنی اللہ تعالی نے جس فطرت میں آپ کو بنایا، جیسا بنایا، اس کو چینج کرنا مقصد نہ ہو، یاد رکھو، یہ دوسرا اصول ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ میک اپ کرتے وقت یہ تیسرا اصول یاد رکھے کہ میک اپ کرنے کا مقصد دھوکہ دینا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، کیونکہ آج سب سے زیادہ دھوکہ جو خواتین میں جو ہوتا ہے اکثر وہ اسی میک اپ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کلر کالا ہے لیکن دکھانے کے لیے گورا، اب اس کے لیے میک اپ ایسا کریں کہ دیکھنے میں لڑکی بہت گوری دکھی، لیکن شادی کے دن معلوم ہو گیا، شادی کے صبح معلوم ہو گیا کہ ہم دیکھے سو لڑکی یہ نہیں ہوتی، ہم کو انہیں نہیں ہونا۔ اس طرح جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری لڑکیاں اس طرح کر کے وہ جو فوٹوز لیتے ہیں اسٹوڈیو میں جا کے دکھانے کے لیے رشتہ داروں کو، پیامات سینٹرز میں جو بھی بھیجتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور جب اوریجنالٹی دیکھی جاتی ہے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس طرح کا میک اپ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں میک اپ کے لیے وہ چیزیں حرام نہ ہو، حرام اشیاء اس کے اندر نہ ہو۔ بہت سارا لوگ بولتے نا وہ سور کی چربی کچھ ملی ہوئی ہے، فلاں فلاں ہے، اب کس میں کیا ملی ہے وہ آپ طے ہی کر لیں گے، لیکن حرام چیزیں اس میں ملی ہوئی نہ ہو۔